السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اگر تمہیں زخموں نے چھوا ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے اسی جیسے زخم پہنچ چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہم ان کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے وہ شہید چنے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ایمان والوں کو اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَيَعْلَمَ، اور یہاں تک کہ وہ جان لے الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً اس سے پہلے تم آرزو کرتے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یقیناً تم اسے دیکھ چکے اور تم دیکھ رہے تھے۔ احد کے میدان میں صحابہ کرام کو کافی پریشانی پہنچی، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور خاص طور پر یہ مقابلہ جو تھا یہ تو بدر سے بڑا سخت تھا۔ یہ مقابلہ تو چیلنج تھا ایک دوسرے کو۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم نے بدلہ لینا تم سے، اور یہ تو ایک چیلنج بازی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جسمانی اذیت سے زیادہ نفسیاتی اذیت پہنچی، کیونکہ جب کوئی کسی کو للکار کر آئے اور اس سے جیت کر چلا جائے یا اس کا ایسا نقصان کر جائے کہ وہ اس نقصان سے پریشان ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر اس دفعہ تمہیں زخم پہنچے ہیں تو لوگوں کو بھی تو اس سے پہلے بدر کے میدان میں اسی طرح زخم پہنچے تھے، بلکہ جو زخم تم نے دیے تھے وہ گہرے تھے۔ تمہارے معزز اور بہادر شہید ہو گئے، لیکن تم نے تو ان کی قیادت ہی ختم کر دی تھی بدر کے اندر، اور تم نے ان کے 70 بندے مارے اور 70 قیدی کیے۔ تمہارا وہ قیدی تو کوئی نہیں کر سکے، تمہارے بندے ہی شہید ہوئے ہیں۔ تو اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو قوم کو بھی اسی کی مثل زخم پہنچ چکا ہے۔ قوم سے مراد قریش، کفار مکہ۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، انسان کو اگر کوئی پریشانی پہنچے تو اس کو ہر وقت ذہن پہ سوار کر لینا، ہر وقت اس پہ سوچتے رہنا، سوائے اپنے آپ کو اذیت دینے کے اور کچھ نہیں۔ ماضی کی یادوں میں ہر وقت انسان کھویا رہے، ایسے کیوں ہوا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، یہ چیزیں آپ کی صلاحیتوں کو ختم کر دیں گی، آپ کی شخصیت کو نکھرنے نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس تم یہ دیکھو کہ اگر تمہیں زخم پہنچا تو کوئی بات نہیں ہے، زخم اس طرح کا تو انہیں بھی پہنچا ہے، اور اس کے باوجود وہ تم سے لڑنے کے لیے آ گئے تو تم دل برداشتہ کیوں ہو۔ تو یہ ایک تسلی تھی، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ دن ہے جس کو ہم پھیر پھیر کے لوگوں پر لاتے ہیں۔ مطلب اگر بدر کا دن بدل گیا، گزر گیا، تو دن یہ بھی گزر جائے گا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ تو یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے لے کر آتا ہے۔ تو تم اس بات کو اتنا اپنے ذہنوں پر سوار مت کرو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ تم اب اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارے اوپر آزمائش آئی ہے اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے نا، کیونکہ دنیا کا کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کی رضا الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، یعنی کہ اس کی مشیت الگ ہے اور اس کی رضا الگ ہے۔ ہوا تو یہ اللہ کے حکم سے، یعنی اذن کونی جو اللہ نے بنا رکھا ہے۔
فرمایا کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تم میں سے ایمان والوں کو جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے صحیح مومن کون سے، اور احد کے میدان پر صحیح منافقین کی شناخت ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی لشکر کا تیسرا حصہ لے کر تو واپس ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میں سے خالص مومن کتنے اور منافق ساتھ کتنے ملے ہوئے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا نا، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو پریشانی ضرور آتی ہے، لیکن اس سے اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اس میدان کا ہے۔ اگر وہ آزمائش آپ پر نہ آتی تو آپ کے سامنے شاید اس کا چہرہ بھی نہ کھلتا۔ دوسری بات، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم میں سے ایمان والوں کو جان لے، کیا اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا۔ ایک معنی اس کا مفسرین نے لکھا کہ اللہ ظاہر کر دے، اللہ تم پر ظاہر کرنا چاہتا تھا، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جاننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کام کے واقع ہونے سے پہلے کا علم، جس طرح آپ کہتے ہیں کل یہاں پر ایسے ہونا ہے، پھر جب ویسے ہو جاتا ہے پھر آپ کے علم میں آتا ہے کہ ویسا ہو گیا، تو ایک آپ کا جاننا تھا چیز کے واقع ہونے سے پہلے، اور ایک آپ کا جاننا ہے چیز کے واقع ہونے کے بعد۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو پہلے بھی پتہ تھا اور بعد میں اس نے بعد الوقوع ایک چیز کے واقع ہونے کے بعد اس کو پھر جان لیا کہ واقعی ایسے ہی ہوا جیسے مجھے پہلے پتہ تھا۔ دوسری حکمت تمہارے اوپر احد میں جو آزمائش آئی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم لوگوں کو بھی شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ کچھ لوگ تم میں سے شہید ہو جائے، شہادت کی جو برکت اور جو اعزاز ہے وہ تم لوگوں کو بھی مل جائے۔ اور یہ مت سمجھنا اگر کافر غالب آ گئے تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے غالب آئے، اور اللہ نے ہم سے محبت نہیں کی اس لیے ہم پریشان ہو گئے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ہاں ظالم کو اگر وقتی طور پہ کامیابی مل گئی تو یہ بھی ایک اس کے لیے آزمائش ہے۔ مومن کو کامیابی ملنا اللہ کی محبت کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن کافر کو کامیابی ملنا اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، یہ مت سمجھنا کہ یہ جیت گئے اللہ شاید ان کے ساتھ ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے۔ یہاں پر کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل رہا تھا، اور جو مخلص تھے ان کے اندر جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی تھی وہ یہاں پر دور ہو گئی، اور جو کھوٹے تھے وہ اس موقع پر کھل کر سامنے آ گئے۔ اللہ خالص کرنا چاہتا تھا ایمان والوں کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ کافر تو اس میدان میں بظاہر غالب رہے، تو مٹانے کا کیا معنی ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مشرکین کو پھر موقع دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کریں، اور دوسری باری اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہیں سے ان کے خاتمے کی ابتدا شروع ہو گئی، کیونکہ ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب احد کے اندر انہوں نے انتہا تک کیا تو اس کے بعد ان کے اختتام کا سفر شروع ہو گیا۔ چنانچہ غزوہ احزاب اس کے بعد انہوں نے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بعد یہ نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ نہیں آئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور یہ بھی ایک تسلی ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جب تک نہیں جانتا یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت میں دخول جہاد کے بغیر تم کیسے سمجھتے ہو؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے صبر کون کون کرتا ہے۔ جنگ کے میدان کے اندر صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک حکمت تھی، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نوجوان صحابہ کرام آرزو کرتے تھے کہ ہمیں شہادت ملے، ہم جائیں اللہ کے رستے میں شہید ہوں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، ملاقات سے پہلے، جنگ ہونے سے پہلے تم موت کی بڑی آرزو کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اس کو دیکھ لیا اور تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایک تمہاری آرزو بھی تھی کہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، تو پھر ہو گیا۔
بس وہ چیز سامنے آ گئی۔ اسی لیے حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ جنگ کی آرزو نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، اور جب کبھی جنگ ہو جائے پھر اس پر ثابت قدمی دکھاؤ، اس پر کمزوری مت دکھاؤ۔ تو یہاں تقریباً ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے احد کے اندر جو مسلمانوں کو پریشانی آئی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، اور ایمان والوں کو اس پر تسلی دی کہ اس میں یہ حکمتیں تھیں، اس لیے ایسے ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔